در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے سر کو در حبیب پہ سجدوں کی آرزو سر کو در حبیب پہ سجدوں کی آرزو لب کو ثنائے عطرت اطہار چاہیے لب کو ثنائے عطرت اطہار چاہیے در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے آنکھوں کو عشق غم کے تسلسل کی ہے طلب ہاتھوں کو ماتم شہ ابرار چاہیے ہاتھوں کو ماتم شہ ابرار چاہیے در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے سوئے اگر تو مرضی خالق خرید لے انسان کو ایسا طالع بیدار چاہیے در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے خاص توجہ چاہوں گا شعر پر ذکر علی عبادت پروردگار ہے مثل نماز اس کی بھی تکرار چاہیے ذکر علی عبادت پروردگار ہے مثل نماز اس کی بھی تکرار چاہیے در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے اور لازم ہے گر کے حق کا علم سر نگوں نہ ہو عباس جیسا کوئی علمدار چاہیے لازم ہے گر کے حق کا علم سر نگوں نہ ہو عباس جیسا کوئی علمدار چاہیے عباس جیسا کوئی علمدار چاہیے یہ کہہ کے لائے ہاتھوں پہ اصغر کو شاہدی حاضر ہے جو بھی ہے میرے غفار چاہیے حاضر ہے جو بھی ہے میرے غفار چاہیے اور بچی نے خواب دیکھا ہے زندان شام میں اب اس کو صرف باپ کا دیدار چاہیے بچی نے خواب دیکھا ہے
کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے. آخر شعر. اے ظالموں یہ آل رسول انام ہے, تشہیر اس کی کیا سر بازار چاہیے, تشہیر اس کی کیا سر بازار چاہیے. در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے. خالق کا غم زبان جو بننا ہے کلیم, لب پر ثنائے عطرت اطہار چاہیے. در کوئی غم کو اور نہ دربار چاہیے. آل نبی کا سایہ دیوار چاہیے. در کوئی غم کو اور نہ. سورہ فاتحہ. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ ارواح مومنین مومنات کے لیے پڑھ دیجئے, اپنے ارواح مومنین کو بھی اس میں شامل کر. حرم رسول کے جاتے ہیں قید خانے میں, حرم رسول کے جاتے ہیں قید خانے میں, کچھ اور سہنے کو دکھ اور غم اٹھانے کو, کچھ اور سہنے کو دکھ اور غم اٹھانے کو. زبان حال سے ذکر رقم سنانے کو, نئی زمین پر نئی کربلا بنانے کو, نئی زمین پر نئی کربلا بنانے کو. اب اور پھیلے گی دنیا میں داستان حسین کہ خود صدائے سلاسل ہے ترجمان حسین, کہ خود صدائے سلاسل ہے ترجمان حسین. سکینہ شام کے زندہ میں تھی علم سے نڈھا, کبھی چچا کا تصور, کبھی پدر کا خیال, کبھی رباب سے باتیں, کبھی پھوپھی سے مقال, کبھی خاموش کبھی عابد حدیث سے سوال, کبھی خاموش کبھی عابد حدیث سے سوال. چچا کب آئیں گے دریا
سے لوٹ کر بھیا یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا میں کربلا میں رہی منتظر نہیں لائن لے گئے میرے گوہر نہیں جلا دیے گئے ہم سب کے گھر نہیں صدائیں دیتی رہی میں مگر نہیں صدائیں دیتی رہی میں مگر نہیں ہوائیں سرد ترائی میں جب ملی ہوگی تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی تڑپتی رہتی تھی معصوم یوں ہی شام و سحر تسلیاں اسے دیتے تھے عابد رباب روتی تھی بچی کی بھولی باتوں نگاہ یا سے تکتی تھی زینب بے پر نگاہ یا سے تکتی تھی زینب بے پر پیام مرگ بنی دل کی بے کلی آخر چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی چچا کے پاس بھتیجی چلی گئی یہ زخم تازہ جو اہل غرم کے دل پہ لگا تو قید خانے میں ایک حشر ہو گیا برپا تڑپ کے جانب عابد رباب نے دیکھا بس اتنا کہہ سکی غے یہ کیا ہوا بیٹا بس اتنا کہہ سکی غے یہ کیا ہوا بیٹا سنبھل سکانا دل پاش پاش بیٹھ لگا کے سینے سے بچی کی لاش بیٹھ گئی لگا کے سینے سے بچی کی لاش بیٹھ گئی لگا کے سینے سے بچی کی لاش بیٹھ گئی حرم رسول کے مومنین السلام علیکم. مجلس کل سے ٹھیک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قبلہ مولانا ٹھیک 8:30 بجے زیب ممبر ہوں. ٹھیک 7:30 بجے نماز مغربین ہوتی ہے اور اس کے بعد سو سلام مرثیہ اور ٹھیک 8:30 بجے قبلہ مولانا تشریف رکھیں گے یہاں پہ. دعائے صحت کے لیے جو بھی مومنین بیمار ہوں اسپیشلی معصوم کے کسٹوڈین اکبر بھائی ہاسپٹل میں ہیں, کافی طبیعت خراب ہے ان کی. بیمار کربلا اور بی بی سیدہ کے صدقے میں ان سب کو صحت کامل عطا ہو. قبلہ مولانا اسد یاور کی مجالس کا سلسلہ سنڈے تک جاری رہے گا. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ مولانا اسد یاور صاحب سے درخواست کروں گا کہ زیب ممبر ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد.
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. الصلوات. برادران ایمانی و اسلامی معزز قابل قدر واجب الاحترام سامعین عزیز، آیہ وافی ہدایہ یہ سورہ نساء کی ایک مقبول ترین آیہ مبارکہ میں ہے. 124ویں نشان کی اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات کے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے اعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان اس سلسلے پر تقریباً 6 نشستوں میں مشتمل گفتگو ہوگی، اور جس کا موضوع ایک لفظ میں عقیدہ اور عمل یہ اعلان ہے. شاید معصوم انتظامیہ اگر بھول بھی گئی ہو تو گزشتہ برس ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ موضوع دیجئے، ہم موضوع کا اعلان کریں گے. اس سال میں نے یہ موضوع دیا تھا، وہ مجھے یاد رہ گیا، اور بلکہ اس موضوع کو میں نے کئی طور پر پھیلاؤ بھی اس کا کیا ہے. یہ عقیدہ اور عمل، یہ دونوں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، تو اس کے لیے 1 منٹ کی کامنٹری، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ ہم اپنے انداز خطابت سے الگ ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ہم نے خطابت بھلا دی ہے. نہ ہم نے خطابت بھلائی ہے، نہ ہم نے انداز بدلا ہے، بلکہ معاشرے اور حالات کی ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ جہاں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا جائے وہاں تھوڑی دیر عمل کی بات بھی کی جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک پرابلمز، ایک زحمت ایک پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے انداز میں 2 گروپ پیدا کر لیے، ایک مولائی ذاکر ہیں اور ایک اصلاحی ذاکر ہیں. جو اصلاحی ذاکر ہیں وہ ذکر فضائل نہیں پڑھتے، جو فضائل والے ذاکر ہیں وہ اصلاح معاشرہ نہیں پڑھتے. تو یہ ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، اور میں نے ضرورت یہ محسوس کی کہ ہمارے پاس سوائے مجلس حسین کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنی بات دنیا تک پہنچائی جائے. تو بدعملی انسان کو مولا سے دور کر دیتی ہے، اعمال کی قربت انسان کو حیدر کرار سے قریب کر دیتی ہے. لہذا یہ ضرورت محسوس کی میں نے، تو تھوڑی دیر اعمال پر گفتگو ہوگی اور تھوڑی دیر ایمان پر. بیچ میں وہ جو ہمارے نئی نسل اور نوجوان بھائیوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کچھ شعر و شاعری، تو وہ بھی رہے گا، اور اس کے بعد مصائب. یہ چاروں چیز انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہ کہ اعمال شروع میں پڑھے جائیں گے کہ بیچ میں پڑھے جائیں گے کہ آخر میں پڑھے جائیں گے، اس کا اختیار ہمیں ہے. اچھا، ساتھ میں یہ ایک دوسرا اعلان یہ کہ ہمیں
جعفر بھائی نے اعلان کیا کہ ٹھیک 8:30 بجے قبلہ منبر پہ آ جائیں گے، تو وہ بھی سن لیں کہ 8:30 کا اعلان کیا تو ٹھیک 8:30 بجے میں آ بھی جاؤں گا. لہذا اگر ٹائم چینج کرنا ہے تو آپ کر لیجئے، ورنہ وقت کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے. چنانچہ ہم کو تو کچھ لوگوں نے کیلیفورنیا میں خوجہ کہہ دیا. میں خوجہ وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، بات ہوتی ہے کہ مولا کائنات کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو اور شروع کر دوں. مولا کائنات آپ ٹائم 10 بجے رکھیں، میں تیار ہوں پڑھنے کو. 11 بجے کریں. آج تو چونکہ ایک ٹیکنیکل زحمت ہو گئی، وہ واشنگٹن میں حالات ایسے خراب تھے موسم، جس کی وجہ سے میں 12 بجے سے بس معصوم رضا خان کو یاد کر رہا ہوں. اور حالات اب ایسے ملے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ آپ کے درمیان آ گیا. تو میں وقت کی پابندی کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ خود ہمارے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا جس کو ٹائم کے امپورٹنس معلوم نہیں ہے، جس کے پاس وقت. تو میں بر وقت رہنا چاہتا ہوں، ابن الوقت نہیں رہنا چاہتا. یعنی ایسا نہیں کہ 1 گھنٹے کا نذرانہ ملتا ہے تو ہم 61 منٹ نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ویکینڈ کے نائٹ میں ہو سکتا ہے 1.25 گھنٹہ بھی پڑھیں. اور اگر ذکر مولا ہے آج ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے 10-5 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وقت کو نہیں ٹھہرا سکتے، ذکر مولا کو بڑھا سکتے. تو بر وقت رہنا یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، یہ معاشرے کا مطالبہ بھی ہے، تاکہ سارے لوگ وقت پائیں، وقت پہ چلے جائیں، دوسرے دن اپنا کام کریں. اس لیے کہ یہ آزاداری اسی لیے ہے کہ آدمی کو ایک ڈسپلین، ایک تہذیب، ایک تمدن عطا فرمائے. اور میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہیں، سچ بتا دیجئے آج کہ آپ کو آج کی تاریخ میں جتنے اسلامی معلومات ہیں وہ کتابوں کو پڑھ کے زیادہ یاد ہیں یا مجلسوں کو سن کے زیادہ یاد ہیں؟ سیدھی سی بات ہے نا، مجلسوں کو سن کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کا ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، مجلس نے بہت کچھ سکھا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اعمال بھی اس میں پڑھے جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ بھی اس میں مضبوط کیا جائے. مگر عقیدے کو ہائی لائٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اعمال کی گڑبڑی کے ٹھیک ہونے کے گنجائش رہتے ہیں. اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو آنکھ بند ہونے سے پہلے ٹھیک کر لینا ہے، ورنہ ٹرین کے ڈبے سے تو جا کے آدمی واپس آ سکتا ہے، قبر کے ڈبے سے جا کے کوئی واپس نہیں آتا. تو یہ عقیدہ اور ایمان اس لیے ضروری ہے. چنانچہ ہمارے یہاں عقیدہ جو بلیف، فیتھ ہے، اس پر زیادہ روشنی اس لیے ڈالی گئی کہ اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو اعمال کے فائدے کیا ہیں. کھٹا نمازیں پڑھ رہا ہے تو نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ بدعقیدگی پھیلا رہا تھا. تو جو بدعملی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کے سبب کیا شیطان ہے. شیطان پاؤں دبا رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ روزہ رکھ لوں، شیطان نے منع کر دیا. تو میں آپ کی خدمت میں یہی سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ سب بشریت کے لگائے ہوئے تہمت ہیں. شیطان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر دروازے پر آ کے لوگوں کو نماز سے روک لے. شیطان جس روٹ سے نکالا گیا ہے اسی روٹ سے جہنم میں لے جاتا ہے. تو شیطان بدعملی کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، بدعقیدگی کی وجہ سے نکالا گیا. شیطان جو نکالا گیا ہے وہ بدعملی کی وجہ سے نہیں نکالا گیا ہے. اس لیے کہ آپ کسی روایت میں نہیں دکھا سکتے کہ شیطان نمازی نہیں تھا. اتنا بڑا نمازی تھا کہ اللہ نے صف جن سے اس کو پرموٹ کر دیا، بلندی عطا کر دی، اپ گریڈ کر دیا صف ملائکہ میں. تو تعبید الہی کا وہ قائل تھا، سجدہ الہی کا قائل تھا، لیکن تعظیم کا وہ منکر تھا. تو آدم کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعبیدی نہیں تھا، تعظیمی تھا. تو اس نے یہ کہا کہ تو جتنے سجدے کروا لے ہم تیار ہیں، مگر تیرے کہنے سے ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا اس کا مطلب کہ تیرے عقیدے کا فائدہ کیا ہوا کہ تو مجھی کو مشورہ دے رہا ہے. تو یہ ہے بدعقیدگی. تو بدعقیدگی کی وجہ سے چونکہ وہ نکالا گیا ہے، لہذا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس سے روک کے جہنم نہیں پاٹے گا، وہ بدعقیدگی پھیلا کے جہنم میں لے جائے گا. یہ غور سے سنیے گا، ورنہ آپ کو ایک سے ایک نمازی ملیں گے. آپ تو افطار کر کے گھر میں آرام سے سو جاتے ہیں، ایسے نمازی بھی ملیں گے جن کے پاؤں میں ورم آ جاتی ہے، روزہ کھولنے کے بعد بھی آرام نصیب نہیں ہے، گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں. تو نماز ایسے تو نہیں ہے، آپ کو ملے گا.
آپ تو ایک مرتبہ ماہ مبارک میں اگر یہ ماہ ذی الحجۃ الحرام میں اگر گئے حج کے لیے تو سر گھٹوایا، اور اس کے بعد پہلے ہی بیٹا سے فون کر کے کہا کہ ذرا وگ کہاں پر مل رہا ہے پہلے وہ پتہ کر لو، میں آ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ آپ نے بال گھٹوایا، سر گھٹوایا تو یہ ہوا. اور وہ لوگ جو ہر 6 مہینے میں بال ٹکنے نہیں دیتے سنت بنا کے، تو بدعملی پھیلا کے دیکھیں بدعملی جو ہوتی ہے اس کو خوب غور سے سنیے گا، بدعملی کا ذمہ دار نفس انسانی ہے. انسان کا نفس اس کو بدعملی پر اکساتا ہے. اس کی دلیل ہے میرے پاس تاکہ آپ بھی کہیں گے میں صحیح پڑھ رہا ہوں. اگر شیطان کی وجہ سے بدعمالی پھیلتی ہوتی تو 11 مہینے تک بدعمالی ہو سکتی تھی، 1 مہینے میں سب کے سب عابد زاہد شب زندہ دار ہوتے. 14 معصومین کی اخبار ہے، رسول کا قول ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ شیطان 1 مہینہ کمپلیٹلی گرفتار رہتا ہے. اس مہینے کا نام ہے رمضان، نہیں رمضان المبارک. ہمارے یہاں مکروہ ہے کہ خالی رمضان کہا جائے، رمضان المبارک. تو رمضان المبارک میں شیطان گرفتار ہوتا ہے. تو اگر شیطان کی وجہ سے بدعملی پھیلتی ہوتی تو رمضان میں سب نمازی ملتے. کہیے آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ نے رمضان میں بے نمازی کو نہیں دیکھے؟ رمضان میں آپ نے ایسے کو نہیں دیکھے جو روزہ نہیں ہے؟ کیا رمضان میں آپ نے ایسے کو نہیں دیکھے جو جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اگر بدعملی شیطان کی وجہ سے ہوتی تو وہ کون کر رہا ہے؟ اگر وہ پاؤں دبانے لگتا ہے آ کے تو آج تو گرفتار ہے، وہ آیا نہیں. بدعملی کا ذمہ دار انسان کا نفس ہوتا ہے، بدعقیدگی کا ذمہ دار شیطان ہوتا ہے. وہاں کہاں جا رہے ہو؟ وہاں کچھ نہیں ملنے والا. یہ کھڑے کس کے لیے ہو رہے ہو؟ یہ سلام کس کو کر رہے ہو؟ یہ فاتحہ کس کو پڑھ رہے ہو؟ یہ نیاز کس کو بھیج رہے ہو؟ یہ نظر کس کو دے رہے ہو؟ وہ تو مر گئے. یہ دیکھیے یہ بدعقیدگی پھیلا رہا ہے. یہ چیز دل و دماغ میں آ کے حلول کر دیتا ہے شیطان. چنانچہ قرآن کو اتنا ڈر ہے بدعقیدگی کا، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کو اتنا ڈر ہے بدعقیدگی کا کہ صاف صاف قرآن نے آیت ڈال دی قرآن میں کہ امت مسلمہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھیے آپ نے آیت کے تیور نہیں پہچانے. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے. یہاں تک تو بات صحیح ہو رہی ہے، لیکن قرآن کے تیور دیکھیے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مگر سنو، مرنا تو یہ خیال رہے کہ مسلمان اٹھو. یعنی تقوی کے بعد، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد یہ خطرہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے کرتوت ہو گئے کہ جس سے کہلاتے رہے مسلمان، ایمان رخصت ہو گئے. پورے 6 مجلسوں میں اس پر مبنی پوری گفتگو سناؤں گا کہ آدمی شیروانی ٹوپی میں رہتا ہے، آدمی بہترین لباس میں ہوتا ہے اور ایمان سے رخصت رہتا ہے. یہ عزاداری کے خلاف، یہ عزاداری عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. علم کے خلاف، تابوت کے خلاف یہ جو اکسایا جا رہا ہے، یہ اکساہٹ وہی ہے کہ شیطان احترام سے الگ کرتا ہے. اس لیے کہ شیطان کو کسی کے پاس جھکنا گوارا ہے ہی نہیں. جب وہ آدم کے پاس نہ جھکا تو بنی آدم کے پاس جھکنے دے گا؟ یہ ہے اس کا پرابلم. لیکن شکر ہے اس خدا کا کہ کھلے ہوئے اگر دشمن کو دیکھا، قرآن نے کہہ دیا کہ انہو لہو عدو مبین. شیطان کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن. انہو لہو عدو مبین، کھلا ہوا دشمن. گھبرائے وہ لوگ کہ جن کے پاس کھلا ہوا محافظ نہیں ہے. کیا کہہ گیا بھائی؟ اسی تیور کی آیت پڑھ دوں، اسی تیور کی آیت پڑھ دوں، انہو لہو عدو مبین. دیکھو خبردار، ہوشیار رہنا، شیطان کھلا دشمن ہے. تو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. اس نے اگر دشمن کو کھلے ہاتھ رکھا تو دشمن کی کلائی مروڑنے والے امام کو بھی روشن بنا کے بھیجا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. محافظ کو امام مبین بنا کے بھیجا. تو آج جہاں جہاں
یہ عقیدہ ہے کہ شیطان بہکا کے چلا گیا، شیطان گمراہ کر کے چلا گیا. ایک وقت میں ایک شیطان امریکہ میں بھی بہکا لیتا ہے، لندن میں بھی بہکا لیتا ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، عرب میں بھی، سعودیہ میں بھی، طالبان میں تو رہتا ہی رہتا ہے. تو ہر جگہ بہکا رہا ہوتا ہے ایک وقت میں شیطان. اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھ کے ہنسنے لگے، مجھے نہیں معلوم، مگر یہ جو صحیح بتا رہا ہوں آپ سے. تو ایک وقت میں شیطان ہر جگہ بہکاتا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ ایک ہی وقت میں میرا مولا ہر جگہ مدد کو آتا ہے. کہلے کیسے عجیب و غریب بات ہے، شیطان کے بندے ہو، رحمان کے بندے نہیں ہو. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو میرے عزیزو، گفتگو وہاں سے شروع کروں گا کہ اس کا آغاز اعمال بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. دیکھ رہے ہیں قرآن نے کیا کہہ دیا؟ یہ شرط نہیں ہے کہ نیکی کرنے والا مرد ہے یا عورت. ہمارے یہاں دیکھا جائے گا جوہر ایمان اور جوہر عمل صالح، اس کے بعد جزا دی جائے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے، مگر اعمال اچھے ہوں اور ایمان کے ساتھ ہوں. تو تھوڑی دیر گفتگو عقیدے پر بھی ہوگی اور اعمال پر بھی ہوگی، مگر یہ ذہن میں رہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ بدعقیدگی پھیلاتا ہے. اور جو بدعقیدگی پھیلاتا ہے کیسے، وہ سورسز میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ احترام سے انسان کو الگ کرتا ہے. ڈائریکٹ آ کے نہیں کہتا کہ تم اللہ کو ایک نہ مانو. اس کو معلوم ہے کہ یہ سیدھا وار کریں گے تو پلٹ کے لاہور پڑھ دیا جائے گا، ہم بھاگ جائیں گے. وہ دل میں دھیرے دھیرے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر خلاف عزاداری اگر کوئی پڑھتا ہے نا، تو وہ پہلے آ کے علم تعزیہ تابوت کے خلاف نہیں پڑھتا، اگربتی نہ جلاؤ. یہ جو کالا کپڑا بچھا کے سوزخانی ہوئی ہے، یہ کالا کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تکیہ رکھنا کیا واجب ہے؟ یہ تکیہ رکھنا واجب نہیں ہے، نہ اگربتی جلانا واجب ہے. اگربتی کا اور تکیے کا اور فرش کا اور منبر کا تعلق عقیدہ سے نہیں ہے، عقیدت سے ہے. شیطان کا پہلا حملہ عقیدت پہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی عقیدت سے مڑ گیا تو پھر اس کو عقیدہ سے موڑ لیں گے. دیکھیے اگربتی جلانا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. اگر روح کی غذا ہوتی ہے، خوشبو، عقیدتاً جلائے جاتے ہیں. نہ یہ حرام ہے نہ یہ ناجائز ہے. یہ جو سوزخانی، یہ جملے میں اضافی نہیں کہہ رہا ہوں، سین حوزے میں پورا ہنگامہ تھا پچھلے سال کہ یہ تکیہ پر کیوں رکھا جائے گا سوز. بھائی ہمارے یہاں یہ کہ سوز میں کلام مولا ہوتا ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تکیہ رکھ کے اس کو ذرا بلند کر دیا جاتا ہے کہ یہ کلام مولا ہے تو اور لوگوں سے بلند ہو. یہ ہماری عزاداری کی تہذیب کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو پہلے عقیدے سے نہیں، پہلی عقیدت سے موڑا جاتا ہے. پہلے آزمایا جاتا ہے کہ یہ یہاں اگر جو پھینک رہا ہوں پاشا، یہ ایکسپٹ ہوتا ہے کہ نہیں. اور پہلے ہی دن اگر آپ مڑ گئے تو آدمی اتنا تجربہ کار ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لے گا اس میں کون ہے جو ہمارے ہاتھ آئے گا، اور پھر وہ شکار اسی کو بناتا ہے. اور حالانکہ وہ شکار بیچارے بھولے ایسے بن جاتے ہیں کہ نہ بنی امیہ کی دولت ملتی ہے، نہ بنو عباس کی طاقت ملتی ہے، نہ کسی کا سپورٹ ملتا ہے. ادھر سے بھی تھوڑی ہو جاتے ہیں، ادھر سے بھی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. نہ ادھر کے رہ پاتے ہیں نہ ادھر کے رہ پاتے ہیں. ایک نیا امام بارگاہ، آپ کو تو مجھ سے بہتر خبر ملی ہوگی، امام بارگاہ بنا ہے، اس میں چھٹی محرم سے مجلس نہیں ہوئی اس سال سین حوزے میں، سین فرانسسکو میں. اس لیے کہ وہ انگریزی میں جو مجلس پڑھنے والے آئے تھے، انہوں نے وہ بتایا کہ زور سے ماتم کرنا انکلچرڈ ہونے کی دلیل ہے، اور بآواز بلند رونے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیکورڈ قوم ہے. تو لہذا رونا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے حسین کو یاد کیجیے. اب وہ لڑکے انہوں نے جا کے ماں باپ سے کہا، ماں باپ دیسی انداز کے تھے، وہ تو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کو غصہ آیا، انہوں نے وہ سوال و جواب کیے، ان کے ریکارڈ نکالے، اور یہی ہوا کہ 7ویں محرم سے آپ دیکھنا یہ ہے ایک پلان، یہ ہے پروگرام، اور یہ کام شیطان کروا رہا ہے. اب شیطان جہاں جہاں بھی ہے وہ سارے ٹھکانے آپ کو معلوم ہیں. میں نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر پر مجلس ہو رہی ہے. شیطان کہاں کہاں ہے، اس کے ٹھکانے کیا ہیں، اس کا حملہ کیا ہے.
میرے عزیزوں بس میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کے حملے سے اگر بچنا ہے، شیطان سے اگر اپنے کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی عقیدت کو بچانا ہے، تو زندگی بھر ان کا دم بھرتے رہیے جو صاحب عقیدہ تھے، جو صاحب ایمان تھے، جن کی محبت کا نام ایمان ہے، جن کے صلوات کا نام ایمان ہے، جن کے صلات کا نام ایمان ہے، ان کا دم بھرتے رہیے، تو اگر کچھ معمولی سی بھی حرکت رہے گی تو وہ نکال لیں گے۔ غور سے سنیے گا، میں بالکل آسان سا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے شیطان کو بھگانا ہے نماز میں کہ وہ بدعقیدگی نہ کرے، وہاں سجدگاہ رکھ دیجئے، وہ کبھی نہیں آنے کا۔ سجدگاہ رکھ دیجئے گا، وہ شیطان نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کو مٹی سے نفرت ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ لوگ آج تک فلسفہ پوچھتے ہیں کہ یہ سجدگاہ کیوں رکھتے ہو؟ ہمارا سجدگاہ رکھنے کے بہت سارے دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ واضح وضع یہ ہے کہ شیطان آنے نہ پائے، اس لیے کہ شیطان کا جھگڑا ہی تو یہ تھا کہ ہم مٹی کو سجدہ نہیں کریں گے، اور ہمارا عقیدہ ہی تو یہ ہے کہ ہم مٹی پہ سجدہ کریں گے۔ وہ شیطان کا کو تھا، یہ ہمارا پے ہے۔ غور سے سنیے گا۔ اچھا، اب اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بت پرستی کر رہے ہیں تو آپ خالی ان سے بھی جواب طلب کیجئے، خالی جواب مت دیجئے۔ آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اگر آپ سے کہیں کہ آپ سجدگاہ رکھتے ہیں یہ بت پرستی ہے، تو آپ کہیے کہ آپ کارپیٹ پرستی کر رہے ہیں، آپ چٹائی پرستی کر رہے ہیں۔ آپ چٹائی پہ سجدہ کر رہے ہیں، کارپیٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو کارپیٹ پرستی نہیں۔ جس پر سجدہ ہو اگر وہی پرستش ہے، پرستش کرنے والے سے پوچھئے، اس پر سر رکھنے کا نام پرستش نہیں ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہ جانے کا نام پرستش ہے۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پلٹ وار کیجئے۔ اور یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ علماء سے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، ملت شیعت کے ایک بلند ترین عالم۔ کون نہیں جانتا شیخ مفید کو؟ بھائی جس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے وہ سید رضی کو جانتا ہے، اور جس نے سید رضی کو جانا وہ جانتا ہے کہ جب شاگرد اتنا عظیم ہے تو اس کے استاد کا نام ہے شیخ مفید۔ شیخ مفید کے پاس ایک شخص آیا اور آن کے کہتا ہے کہ ہمارے خلیفہ اگر صحیح امام نہیں تھے تو مولا علی ان کے یہاں فیصلہ کرنے دربار میں کیوں جانتے تھے؟ پلٹ کے شیخ مفید نے کہا یہی تو میرا سوال تم سے ہے کہ اگر وہ صحیح امام تھے تو دربار میں علی کو فیصلہ کیوں کرنے دیتے تھے، خود کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا تاریخ کا دھارا مڑ گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب آپ پلٹ وار کی تو آپ وہ منہ میں زبان اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور پوری تفصیل کے ساتھ ایمان، عقیدہ، عمل صالح پر گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ وہ میں اپنے نئی نسل کے بچوں اور بچوں میں منہ میں زبان دے جاؤں کہ اگر کوئی عزاداری کے حوالے سے، کوئی نماز روزے کے حوالے سے، اپنے عقیدے اور ایمان کے حوالے سے، اپنے بلیف و فیتھ کے حوالے سے کوئی پوچھے تو آپ کو کسی ذاکر عالم کے پاس فون کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ جب ایسا سوال ہے یہ بات آپ کے ذہن میں یاد آ جائے، اس لیے کہ مجلس ہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم کو وہ بات یاد رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ کتاب میں فقط الفاظ ہوتے ہیں، اس میں لہجہ نہیں ہوتا۔ خطیب کے پاس لہجہ ہوتا ہے اور لہجہ دلوں میں اتار دیتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان نے آدم کے سجدے کا انکار کیا، اس کو دھوکا ہو گیا۔ اللہ میاں نے اگر آدم کو سجدہ کرایا ہوتا تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن شیطان سمجھا نہیں، جلدی کر گیا، اور جلدی کر دینا بیوقوفی ہے۔ جب ہی سے مشہور ہوا ہے جلدی کا کام شیطان کا۔ اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، چوتھے آسمان پر اس کو 36 برس تک سوکھنے کو رکھا تاکہ اس میں سولیڈیٹی آ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا جب میں روح ڈال دوں تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ شیطان نے فقط آدم کو دیکھا مٹی کا پتلا،
یہ جملہ سننا بھول گیا کہ میں اپنی روح ڈال دوں. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم مٹی کو جھک رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا تھا ہم روحانیت کو سجدہ کرا رہے ہیں. تو شیطان منکر ہو گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے. ذرا جملہ ہمارا رہے گا, نہ جانے دیجیے گا, توجہ دیجیے گا. ہم آگ سے بنے ہیں, یہ مٹی سے بنے ہیں. اس بدبخت کو پیکر آدم میں فقط مٹی نظر آئی, چھپا ہوا روح الہی سمجھ میں نہیں آیا. بالکل ویسے ہی جو لوگ سجدگاہ کی مخالفت کرتے ہیں, خاک شفا میں فقط ان کو مٹی دکھائی دیتی ہے, چھپا ہوا خون شہادت حسین سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, اب ایک سوال اور ہے کہ آپ سے لوگ کہیں گے کہ اچھا خاک شفا اگر کربلا کی مٹی ہے تو اس میں خون حسین ہے, واہ 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 واہ, شہداء کے خون ہے, سبحان اللہ, مگر اس میں خالی شہداء کے خون تو نہیں ہے, قاتلان حسین بھی تو اسی میں ہیں, جن کو حضرت علی اکبر نے مارا, جن کو حضرت قاسم نے قتل کیا, جن کو امام حسین نے تہ تیغ کیا, تو ان کے خون کیا ہوا میں اڑ گئے تھے؟ ہو سکتا ہے آپ سے سوال ہو جائے, تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ دشمنوں کے خون پر بھی سجدہ کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ذرا آپ کے پاس قرآن ہے, لے آئیے. لائے, ہم نے کہا ذرا اس کو پاؤں سے ماریے. کہہ لیا جی توبہ استغفر اللہ, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کھر سے لے کے چوما. ہم نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی, فرعون کو چوم رہے؟ نہیں سمجھا میں کیا کہہ گیا. میں نے کہا بڑے بے غیرت ہے, شیطان کا بوسہ لے لیا آپ نے. میں نے کہا بڑے بے غیرت ہے, آپ نے نمرود کو چوم لیا. کہہ لے کیسے چوما؟ ہم نے کہا قرآن میں نمرود بھی ہے, قرآن میں حامان بھی ہے, قرآن میں فرعون بھی ہے, قرآن میں شیطان بھی ہے, قرآن میں ابو لہب بھی ہے. کہلے ہم نے اللہ کو چوما, بات ختم ہو گئی. جیسے قرآن میں سب ہے مگر نیت اللہ کی ہوتی ہے, ویسے ہی خاک شفا میں اور بھی ہو, نیت حسین کی ہوتی ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. یہ منزل سمجھ رہے ہیں میرے سرکار؟ اب ذرا گفتگو آپ سننے پر آمادہ ہے تو وہاں لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ایک سنت بن گئی. اللہ نے پیکر کو سجدہ نہیں کرایا. کس کو سجدہ کرایا؟ جب میں روح ڈال دوں. روح ہے امر الہی, اس بحث میں نہیں جاؤں گا, مگر منزل یہاں لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب تک روح نہیں ڈالی حکم سجدہ نہیں دیا. صاحبان علم کا مجمع ہے, مولا کے چاہنے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اللہ کی سنت کیا بدلتی ہے؟ نہیں بدلتی؟ ٹھیک ہے, تو جب اللہ کی سنت نہیں بدلتی تو ایک سنت بن گئی کہ اللہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں کراتا, اللہ پیکر کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اس میں روحانیت نہ پیدا کر دے. کیا سنا آپ نے؟ بات نہیں پہنچی آپ تک. اللہ پیکر کو سجدہ کرانے کا عادی نہیں ہے, اللہ سجدہ کرائے گا روحانیت کو. اللہ ڈھانچے کے پاس نہیں جھکانا چاہتا. اللہ روح جب ڈال دیتا ہے, جب حکم سجدہ دیتا ہے. اب ہم سمجھے کہ خلیل اللہ نے بنایا تھا کعبہ, تو پھر قبلہ اتنا لیٹ کیوں ڈکلیئر ہوا؟ جب کعبہ اللہ کا گھر خلیل اللہ نے بنایا تھا تو کیا اس دن کعبہ نہیں تھا؟ کہا تھا, تو پھر رخ کر کے ادھر نماز کا حکم کیوں نہیں تھا؟ اللہ آواز دے رہا ہے ہم سنت بدلتے نہیں, ڈھانچے کو سجدہ کرانا ہمارا کام نہیں ہے جب تک اس میں روح نہ ڈال دی جائے. ابھی چونکہ روح کعبہ نہیں آیا ہے لہذا قبلہ نہیں بنے گا. جب روح کعبہ آ جائے گا کعبہ بھی قبلہ بن جائے گا. میرے سرکار پہچانیے, ارے اپنے مولا کو پہچانیے. کتنا بڑا سخی ہے آپ کا مولا, اس کو پہچانیے. اللہ کے گھر کو بھی دے گیا, لے نہیں گیا. اللہ کے گھر کو تقدس دے دیا, قبلہ بنا دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت کے لیے لڑے کیوں نہیں؟ ہمارا جو اللہ کے گھر سے کچھ نہ لے دے وہ بھکاریوں سے خلافت کے لیے لڑے گا. صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد. دیکھیے اب برمحل ابرار بھائی 4 مصرے یاد آ گئے سرور نواب سرور کے, بالکل تازہ ترین. وہ ولادت کعبہ اور مولا کائنات کی بات آ گئی, مجھے یاد آ گئی کہ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا.
تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا۔ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا۔ ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا 13 رجب کو، جس میں اجالا نہیں ہوا۔ تو میرا سرکار علی آ گئے خانہ کعبہ میں۔ ہاں مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ علی زبردستی نہیں آئے خانہ کعبہ میں، اس لیے کہ علی وہ نہیں ہے جو فضیلت کو تلاش رہا ہوتا ہے، فضیلت وہ ہے جو علی کو تلاش رہی ہوتی ہے۔ یہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے، خطیب ہونے کی حیثیت سے، عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کا ایک طالب علم بن کے آپ سوچئے کہ علی فضیلت کے پیچھے نہیں ہے، فضیلت علی کے پیچھے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ سے اگر علی نے آگے کہا ہو یا رسول اللہ بستر پر سونے کا موقع دے دیجئے، تب تو فضیلت کو علی کی تلاش، علی کو فضیلت کی تلاش، اس لیے کہ بستر مانگ رہے ہیں۔ نماز پڑھی ہو، دعا کیا ہو پروردگارہ پورے مجمع میں ذوالفقار بھیج دینا، اگر علی مانگے تو علی کو فضیلت کی تلاش۔ لیکن جبریل وہیں سے لافتہ کا قصیدہ پڑھتے آئے تو ذوالفقار خود دست علی تک آنے کو بے چین، تو ذوالفقار کی فضیلت کے ید علی میں آ جائے۔ اگر مولا علی کی والدہ ماجدہ دروازے سے گئی ہوں تو علی کو کعبے کی تلاش، پتھر کی دیوار نے پھٹ کے بلایا ہو تو کعبہ کو علی کی تلاش۔ اب یہ پوائنٹ آ گیا، اب یہ پوائنٹ آ گیا بدعقیدگی پھیلانے کا، اس کو رکیے گا۔ علی آ گئے کعبے میں، کہنے ہاں وہ تو آ گئے، کہنے لگے تو اس میں جو ہے قرآن پڑھا، اتنا بڑا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہے بدعقیدگی، اس لیے کہ آپ نے بچہ سمجھ لیا، آپ نے اس معصوم کو بچہ سمجھ لیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ علی اب آئے ہیں۔ ارے تاریخ پڑھو، جس وقت علی کعبے میں پیدا ہوئے جب بھی علی تھے، کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی علی تھے، اور اگر نہیں تھے تو آدم کی جب توبہ قبول کرا رہے تھے تو علی تھے کہ نہیں؟ نوح کی کشتی کو کنارے سے لگا رہے تھے تو علی تھے کہ نہیں؟ ابراہیم کے نعرے نمرودی کو گلزار کر رہے تھے تو علی تھے کہ نہیں؟ تمہارے بزرگوں کو خلافت سے بچا رہے تھے تو علی تھے کہ نہیں؟ علی ہر وقت علی تھے، آپ نے بچہ سمجھ لیا۔ جیسے بچہ سمجھا، یہ عقیدے میں بال پڑ گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کبیرنا و صغیرنا سواؤن، ہمارا چھوٹا بڑا برابر ہے، یہ ہے بدعقیدگی۔ اچھا اب دوسری بدعقیدگی سنیے، مولا علی نے خالی قرآن اگر پڑھا ہوتا تب تو ٹھیک ہے، اگر خالی مسلمان کے لیے مولا کائنات ہوتے تو قرآن پڑھا ہوتا، لیکن چونکہ مولا کائنات ہیں لہذا زبور بھی پڑھا، انجیل بھی سنایا، توریت بھی سنایا۔ پاکستان میں ایک کتاب چھپی ہے، وہ میں منگانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ فرقہ شیعہ کے خط و خال کتاب کا نام ہے، وہ ہندوستان میں ایک جگہ حیدرآباد ہے، وہاں صاحب لائے ہیں، مگر وہ دیتے کسی کو نہیں ہے جب تک پورے طور پر کنفرم نہ کر لیں کہ ہمارا ہی عقیدہ والے ہیں۔ تو بڑی کوشش کیا میں نے، مگر میں لگایا ہوا ہوں کہ کہیں سے مل جائے، اور 2-4 لوگوں کو میں نے پاکستان بھی کہا ہے کہ اگر وہ مل جائے، فرقہ شیعہ کے خط و خال، اس میں شیعت کی حد درجہ بڑھ کے توہین کی ہے۔ ان توہین کے جملے میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ خود چاہتے تھے کہ ہمارا بھائی آگے بڑھے، اور کامنٹ کیا پاس کیا وہ سنیے، مولا کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ یہ تاریخ میں ہے کہ جب مولا علی نے زبور پڑھا تو رسول اللہ نے داد دی، سبحان اللہ، یا علی تم نے تو زبور داؤد سے بہتر پڑھی، تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی۔ عالم یہاں پر نوٹ لگاتا ہے، ذرا اس پوائنٹ تک آئیے گا بدعقیدگی کیسے پھیلتی ہے۔ کہتا ہے کہ زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی،
تو داؤد ہوئے صاحب زبور، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تو عیسیٰ ہوئے صاحب انجیل، توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تو موسیٰ ہوئے صاحب توریت، اور صاحب کتاب سے بہتر کوئی غیر پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا دیکھیں، یہ ادب کی جو ٹرمینالوجی، ادب کے جو ٹرمز ہیں وہ یہ بھی صحیح ہے۔ ابرار بھائی کئی سال کے بعد آئے ہیں، لیکن ابرار بھائی کی زبانی جب آپ سنتے ہیں وہ لطف ان کا اگر کوئی پڑھا ہوا کلام دوسرا پڑھ دے تو وہ لطف پوری محنت کے بعد بھی نہیں پیدا ہو سکتا، یہ بات صحیح ہے۔ سچے بھائی بہترین نوحہ خواہ گزرے ہیں، ان کا کلام زندہ ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں ابھی بھی، لیکن وہ کیفیت جو خود سے پڑھ کے پیدا کرتے تھے وہ نہیں کرتے، وہ نہیں ہوتا۔ حضرت انیس علی اللہ مقامہ جو خود سے کلام پڑھتے تھے، ہمارے ہندوستان میں متعدد مقامات پر وہ امام بارگاہ میں تختی لگی ہے کہ یہاں پر خود میر ببر علی انیس نے پڑھا، سن فلا فلا میں پڑھا، اور انیس کے 100 شعر کہیے تو ہم آپ کو سنا دیں، مگر وہ اسپریٹ پیدا نہیں ہو سکتی جو انیس کی زبانی تھی۔ جوش نے جو مرثیہ خود کہا اور خود پڑھا وہ کیفیت دوسرا پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ توجہ سنیے گا میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اردو ادب میں ایک ٹرم ہے کلام شاعر بزبان شاعر، جس کا کلام ہو اگر اسی کی زبان ہوتی ہے تو اس سے زیادہ مؤثر دوسری شے نہیں ہو سکتی۔ ہم اچھی پڑھتے ہوں خراب پڑھتے ہوں اس سے بحث نہیں ہے، مگر آپ ہماری نقل اگر دوسرے سے کروا لیجئے گا تو وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے سرکار آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کلام شاعر بزبان شاعر، تو اگر شاعر کا کلام اور شاعر ہی کا پریزنٹیشن بھی ہو، وہی ڈیلیور کر رہا ہو، تو وہ کیفیت دوسرا پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس نقطہ نظر اور اس میزان سے تو بات صحیح ہے کہ حضرت داؤد صاحب زبور ہیں، تو ان سے بہتر علی کیسے پڑھیں گے؟ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کہنے والا صادق ہے۔ کیا کرے، ادب کے پیمانے کو مانے کہ رسول کے صداقت کو مانے؟ لیکن سنیے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو کہ یہ مانے کہ وہ مانے جہاں مولا کی عطا نہ ہو۔ جب مولا کی عطا ہوتی ہے تو نہ اس کو چھوڑو نہ اس کو چھوڑو، جو ادب کی تہذیب ہے اس کو بھی مانو، جو رسول نے کہا اس کو بھی مانو۔ یعنی ادب کا کہنا یہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر، جس آدمی کا بیان ہو اگر اسی کے ذریعے ہو تو وہ بیان لاجواب ہوتا ہے، دوسرا بیان ویسا نہیں کر سکتا۔ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ جو کلام کا خالق ہوتا ہے وہ اسی اسپریٹ پہ پڑھتا ہے۔ آپ پتہ نہیں جگہ ہیں کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ جس کا کلام ہو اگر اسی کی زبان بھی یوز ہو رہی ہو تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو محمد صادق الامین ہے، صادق الوعد ہے، وہ بڑھا کے تعریف کر نہیں سکتا۔ اصل میں دیکھیے کیوں کہا زبور داؤد سے بہتر، انجیل عیسیٰ سے بہتر، توریت موسیٰ سے بہتر، اس لیے کہ زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی مگر کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ کلام انجیل اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ کلام توریت اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ لیکن جب علی پڑھ رہے تھے تو رسول نے کہا عیسیٰ سے بہتر، موسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر، اس لیے کہ کلام اللہ کا تھا، زبان بھی اللہ کی تھی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ کلام بھی اللہ کا تھا، زبان بھی اللہ کی تھی۔ جو کلام کا خالق ہے وہی کلام کا ناقل بھی ہے، وہی بیان کر رہا ہے، ایک ہی زبان یوز ہو رہی ہے۔ داؤد سے بہتر زبور سنایا، موسیٰ سے بہتر توریت پڑھی، عیسیٰ سے بہتر انجیل سنایا۔ کیوں نہ بہتر سناتے؟ اس لیے کہ جس کا کلام ہے اسی کی زبان سے ادا ہے، اس سے بہتر اب کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کے لیے پڑھتے رہے اور رسول داد دیتے رہے، داد و تحسین دیتے رہے، اور جو قرآن شروع کیا ہے مولا علی نے تو یہیں سے شروع کیا ہے۔ قد افلح المومنون، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ مومنین فلاح پا گئے،
मोमिनीन निजात पा गए। हाय मेरा मौला, जैसे ही कुरान की आयत शुरू की तो न जाने 6666 आयत में मौला अली ने इसी पर इंतखाब क्यों किया कि कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन निजात पा गए। इधर कहा कद अफलहल मोमिनून, उधर झुक के रसूलुल्लाह ने लब को चूमा कि मोमिन क्यों ना निजात पा जाए जब आप जैसा मौला पा जाए। मुझे बरमहल यहाँ पर वो पंजाब के एक शायर हैं शौकत रजा, उन्होंने इसकी मंजर कशी की है, वो शेर याद आ जाते हैं तो सुना देता हूँ आपको कि अली ने जो कुरान सुनाया और रसूल ने कहा, तो रसूल को अली ने क्या कहा उसकी पूरी मंजर कशी एक बंद में करता है कि पैमाने वफा में कुरान तोल या अली। मुलाजा फरमाइए, पैमाने वफा में कुरान तोल या अली, इसमत सनाश नुत्क में रस घोल या अली, नब्जे रुकी है दहर की लब खोल या अली, अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली। बैत सुनिए कि नब्जे रुकी है दहर की कुछ बोल लब खोल या अली, अल्लाह भी सुनना चाहता है कुछ बोल या अली। तो अली कहते हैं कि अब मैं पयामे दहर के सुल्तान क्या पढ़ूं, जब आप सामने हैं तो कुरान क्या पढ़ूं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तो शायर का शेर था, अब शायर ही का शेर सुनाऊंगा मगर अपने मिजाज का, अपने मिजाज का, इसलिए कि हम अपना मिजाज थोड़ी बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं। अंदाज अलग है, मिजाज अलग है। कि वहदानियत का दायमी वहदानियत का दायमी पैगाम नश्र कर। शेर सुनिए अली के कुरान पढ़ने में 4 मिसरे। वहदानियत का दायमी पैगाम नश्र कर, मां बाप के वजूद की बुरहान नश्र कर, पढ़कर कुरान बाप का ईमान नश्र कर, कुफ्फार के दिलों पे ये ऐलान नश्र कर कि बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया। सलावत है दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मेरे सरकार, हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची है, मगर अब कल से इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम वक्त की पाबंदी करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि एक अच्छी खासी तादाद मोमिनीन की इस सर्दी में आप तशरीफ़ लाए, जबकि वीक डेज है। खुदा बंदे आलम आपको जज़ाए खैर दे और बीबी ज़हरा आपकी आमद को कबूल फरमाए। और ज़माने का इमाम मजलिस में आता है, मौला इन तमाम आने वाले मर्द औरत मोमिन मोमिनात बच्चे बूढ़े सबकी आमद को कबूल फरमाइए। गुजारिश ये है कि ज़रा वो ठीक टाइम की पाबंदी है तो आप इंशाअल्लाह उस टाइम पर मुझे मिंबर पर देखेंगे, चाहे 5 लोग हों चाहे 500 लोग, उससे बहस नहीं है। और ये टाइम फिक्स करना हमारा काम नहीं है, टाइम फिक्स करना आपका काम है। हमारा काम पढ़ना है और उसको फॉलो करना है, इसलिए कि इंतजामिया जो इंतजाम करे उस इंतजाम पर चलें। अमेरिका में सारे कानून आप फॉलो करते हैं तो अपने बनाए कानून हम क्यों ना फॉलो करें। कोई होता नहीं है स्टॉप साइन पर रुक जाते हैं, क्यों रुके हैं आप, 1:30 बजे है, नहीं कानून है। कानून बनता ही इसलिए है कि आप उस पर अमल करें। तो अगर टाइम है टाइम पर बने। मोमिन आएंगे, मोमिन को आने में 9 बजे ज़हमत है, आप 9 बजे टाइम रखिए, मुझे कोई मसला नहीं है। जो सूरत हाल है वो रखिए। ईमान और अकीदे पर मुसलसल गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी आपके और हमारे दरमियान। और वो असासे के तौर पर आप हजरात की खिदमत में इसको ये कहिए कि इमाम हुसैन का सदका जैसे बढ़ता हो, उस अंदाज में आप तक गुफ्तगू पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आज हमने अपने बयान को समेट दिया यहीं पर, इसलिए कि ज़िंदगी रही तो कल हमारे और आपके दरमियान फिर गुफ्तगू होगी। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि गुफ्तगू अमल पर भी होगी और गुफ्तगू अकीदे पर भी होगी। लेकिन अमल पर कब होगी और अकीदे पर कब होगी ये अख्तियार हमें। इसलिए कि हम अगर कहते हैं शुरू में तो कुछ लोग लेट आएंगे और हम कहते हैं बाद में तो वो सब कुछ नहीं होगा, वो अख्तियार हमको। इसलिए मेरे भाई कि अगर आमाल सही नहीं होंगे तो हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, आए है दर्द देखिए आप, ये हमारे चाहने वालों
محشر میں ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی مصائب کی منزل میں آنے والا ہوں اس کے بعد. اور اس نے آ کے امام چہارم سے کہتا ہے کہ خدا راضی ہو کہ آپ زنجیروں میں بندھے ہیں، اور اللہ نے وہ دن ہم کو دکھایا نصیب سے کہ میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، اس لیے کہ آپ نے خلیفۃ المسلمین سے بغاوت کی. تو امام نے قریب بلایا، کہا بھائی تو لہجے سے مسلمان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا لہجے سے میں حد درجہ مسلمان ہوں. تو کہا یہ بھائی ادھر آ، تو ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں. کہ مسجد سے آنے کے بعد تو ہمیں نہیں پہچان رہا ہے؟ یہ مسجدیں جب تک آباد رہیں گی حسین پہچانا جاتا رہے. اے بھائی تو جو آج نماز پڑھ کے آ رہا ہے نا، اگر میرا باپ یزید کے خلاف سر نہ کٹاتا تو اہمیت نماز اسی دن دم توڑ دیتی. اور اس کے بعد جب اس نے حسین کا نام سنا تو اس نے پوچھا کیا نبی کا نواسا حسین؟ کیا فاطمہ کی آغوش کا پالا حسین؟ تو پوری تفصیل امام چہاروں نے بتائی. میں تو اس پوائنٹ تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ امام نے کیا فرمایا کہ جب تک یہ نماز نہیں ہے، فتح حسین کا اعلان ہے. میرے دوستو فتح حسین کی علامت سمجھ کے نماز پڑھو. بائے بسم اللہ علی ہے، بغیر بسم اللہ کے نماز نہیں ہوتی. اگر فضیلت مولا چاہتے ہو تو شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بس میرے عزیزو، اور پھر نماز کی عظمت تو میں پوری مجلسوں میں پڑھوں گا، مگر ابھی یہ زمانہ گزرا ہے اس کو عشرہ سجادیہ کہتے ہیں. ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ سید الساجدین ہیں، آپ سے بہتر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے. تو تڑپ کے رونے لگے اور رو کے کہتے ہیں اے شخص، ہماری عبادت اور ہمارے سجدے کو سب سے بہتر مت کر، اس لیے کہ تو نے ابھی سجدہ کرنے والوں کو نہیں دیکھے. اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے سرد بھری. تو اس نے کہا مولا کیا آپ تڑپ گئے؟ ہماری بات سے آپ کو ناراضگی ہو گئی؟ کہا نہیں، ناراضگی نہیں ہوئی، مجھے پھوپھی اماں یاد آ گئی. تو نے میرے سجدے کو دیکھا، مگر میں نے پھوپھی اماں کے وہ سجدے دیکھے ہیں کہ بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، پشے پشت ہاتھ بندھے ہیں، اس میں بھی ایک وقت ہماری پھوپھی نے نماز رائے گا نہیں. ہاں ازاداران مظلوم کربلا، ضعیف اور لاغر امام. آئیے میں چند فقرے مصائب کے پڑھوں اور اسی امام کے حوالے سے پڑھوں، اس لیے کہ امام کا دن ہے بھی. شاید آج محرم کی آخری تاریخ ہو، پھر کل سے سفر کی تاریخ شروع ہوگی. جب مقتل کے جملے ہیں، اسے منتہی الاعمال نے اور ریاض القدس میں لکھا کہ جب حسین شہزادہ علی اصغر کو دفنا چکے تو بس ایک لفظ میں مصائب انیس نے کہہ دیا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گار کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. ختم ہے کربلا کے مصائب. حسین آئے، بیویوں کو سلام کیا. دو فقرے سنیے، میں بہت طولانی مصائب کا عادی نہیں ہوں، اس لیے عادی نہیں ہوں کہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بہت طویل مصائب پڑھ سکوں. جب سب سے رخصت ہو لیا ہمارے امام حسین نے تو ایک مرتبہ کہا بہن ذرا سید سجاد سے بھی رخصت ہو. آگے آگے حسین برابر میں زینب چلی. عالم غش میں ہمارا چوتھا امام. آپ تصور کیجئے، دیکھیں مصائب نہ پڑھے جاتے ہیں، نہ سنے جاتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں. جسے نہ دوا ملی ہو، نہ غذا، نہ پانی، وہ بیمار عالم غش میں پڑا. ایک مرتبہ زینب کی آواز نے چونکایا، بیٹا سید سجاد تمہارے سرہانے تمہارے بابا کھڑے ہیں مگر عالم غش میں. پھر ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا سید سجاد تمہارے بابا آئے. آنکھیں بند تو ایک مرتبہ شانہ ہلایا، ولدی تمہارے بابا سرہانے کھڑے ہیں. پھوپھی اماں میں جاگ رہا ہوں. کہا بیٹا ملاحظہ کرو تمہارے بابا سرہانے کھڑے ہیں.
اب جو منہ کو گھما کے دیکھا امام کے چہرے پر اصغر کے ملے ہوئے خون نے پورے کربلا کی داستان سنا ڈالی. پوچھا نہیں کہ کیا ہوا. سنیں گے آپ, بس ایک جملہ کہا, اینا اینا حبیب ابن مزاحم. حسین نے کہا بیٹا وہ قتل کر دیا. کہا اینا اینا اخی علی الاکبر, میرا بھائی علی اکبر کیا ہوا؟ حسین نے کہا بیٹا وہ بھی قتل کر دیے گئے. تو جیسے مصیبت ہم پر اور آپ پر زیادہ پڑ جاتی ہے تو آخر میں عباس کا نام آتا ہے نا, تو ویسے چوتھے امام نے کہا اینا اینا امی ابی الفضل العباس. حسین نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا مردوں میں یا آپ زندہ ہیں یا میں زندہ ہوں. بازاداروں وہ نفسیاتی ٹکڑے تک میں لے آیا. میں کہا بیمار نے دونوں ہاتھ سے بستر پکڑا اور اٹھنا چاہا مگر گر گیا, اٹھا نہ گیا. تو ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے. تو زینب نے سہارا دیا تو بیمار بستر پر اٹھ کے بیٹھا. آواز دی پھوپھی اماں ذرا عصا و تلوار دیجئے. بیٹا عصا و تلوار کیا کرو گے؟ کہا ذوف سے سنبھلا نہیں جاتا تو عصا پر تکیہ کروں گا, تلوار سے امام زمانہ کی نصرت کروں گا. عزاداروں, آپ نے اس نفسیاتی ٹکڑے کو غور نہیں کیا جو 10ویں محرم کو عصر سے پہلے بستر پہ خود سے اٹھ کے بیٹھ نہ پایا. وہ آپ کا گیا امام 11 محرم کو اسیر بنایا گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیر میں بیڑی, گلے میں خاردار توق, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. ہائے میرا چوتھا امام, ہائے میرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے, ان بازوؤں میں طاقت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے. اے میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ہے, ان سینوں میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم ہوتا ہے. اور اے میرے اللہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے, ان گودیوں کو آباد رکھ جس میں حسین کے ماتمدار پل رہے. اور اے میرے اللہ تجھے راہب کو 7 پسر دینے والے تشنہ لب کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما دے جو محروم با اولاد ہیں. اے میرے اللہ اس پورا شوب زمانے میں عزاداری کی حفاظت فرما. میرے اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کی آخری دعا ہے کہ ہم سب کی آج کی اس مجلس میں آمد کو بحضور امام زمانہ شرف قبولیت و عزت سے نواز دے. پروردگارہ منتقم خون حسین وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین. چلا ہائے بیمار چلا, ہائے جلتی ہے زمین, آگ اگلتی ہے زمین, آگ اگلتی ہے زمین. ہائے جلتی ہے زمین, آگ اگلتی ہے زمین. کوئی سایہ بھی نہیں, کوئی سایہ بھی نہیں. اب لے پڑ گئے پیروں میں بدن تپنے لگا. ہائے بیمار چلا, ہائے بیمار چلا. بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا. ہائے بیمار چلا, ہائے بیمار چلا. پیر کیا ہاتھوں پہ گردن پہ پڑے ہیں چھالے. کوئی پانی ڈالے, کوئی پانی ڈالے, کوئی پانی ڈالے. تپتے ہیں تو کو سلاسل ہے بہت گرم ہوا. ہائے بیمار چلا, ہائے بیمار چلا. بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا. ہائے بیمار چلا, ہائے
کانٹے چبھ جاتے ہیں چھالے کبھی چھل جاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں کانٹے چبھ جاتے ہیں چھالے کبھی چھل جاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں ہائے دکھ پاتے ہیں پابر رہنا یہ اذیت کا سفر اور یہ جفا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا آہ کرتے ہیں تو دروں کی سزا پاتے ہیں یوں تڑپ جاتے ہیں یوں تڑپ جاتے ہیں یوں تڑپ جاتے ہیں ہائے کس حال میں ہے ابن شہ کرب و بلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا یہاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا ٹیس اٹھتی ہے تو زخموں سے لہو بہتا ہے ہر ستم سہتا ہے ہر ستم سہتا ہے ہر ستم سہتا ہے ٹیس اٹھتی ہے تو زخموں سے لہو بہتا ہے ہر ستم سہتا ہے ہر ستم سہتا ہے کسے فریاد کرے بھائی نہ بابا نہ چچا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا دیکھ کر بیٹے کی حالت کو تڑپ اٹھتی ہے ماں یہ بھی ہوتا ہے گماں یہ بھی ہوتا ہے گماں یہ بھی ہوتا ہے گماں دیکھ کر بیٹے کی حالت کو تڑپ اٹھتی ہے ماں یہ بھی ہوتا ہے گماں یہ بھی ہوتا ہے گماں آنا جائے کہیں بھی مار کو رستے میں قضا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا سر کھلے مائیں بہنے ہے ستمگاروں میں ہائے بازاروں میں ہائے بازاروں میں ہائے بازاروں میں سر کھلے مائیں بہنے ہے ستمگاروں میں ہائے بازاروں میں ہائے بازاروں میں سر جھکائے ہوئے روتا ہوا خوددار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا
ہائے کس غال میں غیصبت پیمبر کا پسر خاک اڑاؤ گوہر خاک اڑاؤ گوہر خاک اڑاؤ گوہر پیٹ کر سینہ و سر بین کرو اہل عزا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا کیا اس سے